بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جان نکلنی اکیلی۔ ربا توں بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی۔ سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا۔ عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کرے تاں بخشے جاون میجے وی منہ کالے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں نکال رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اس لیے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر پیسہ کمانے اور مال اکٹھا کرنے کی لالچ میں اتنا ہی ڈوب جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، یہ حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے عرض کیا، یا اللہ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ کو تلاش تو کرنا ہے تو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس تلاش کرو، کیونکہ میں ہر روز ایک ہاتھ ان کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ دل ہجر و فراق کی وجہ سے منہدم ہو جاتے۔ اللہ کو کہاں تلاش کرو؟ ٹوٹے ہوئے دلوں میں، یعنی اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں، جن پر ظلم کرتے ہیں، جو ماڑے بندے ہیں، اللہ ان کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے۔ صرف علم والا ہونا کمال نہیں، بلکہ وہی علم والا کامیاب ہے جو سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تے نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ کہ علم بھی سیکھ لیا، جہاد بھی کر لیا، حج پہ بھی چلے گئے، یعنی جسم کو علم سیکھنے میں بھی لگا دیا، جسم کو اللہ کے راستے میں لڑائی پہ بھی لگا دیا، اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے تم اللہ کے گھر کا حج کرنے بھی چلے گئے ہو۔
لیکن کیا فائدہ کہ یہ سب کچھ ہی دکھلاوا ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، ریاکاری کا سبب ہو یہ سب کچھ۔ تو اگر یہ ریاکاری کے سبب ہے سب کچھ تو پھر وہ بلیا حاصل کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی، یعنی کسی کام کی جو ہے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محجوب رکھے تو وہ جنت سے بچنے کی اسی طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ سے بچنے کی کریں گے۔ یعنی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جنت میں تمہیں اللہ کا دیدار نہیں مل رہا تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ جنت بھی کس لیے چاہیے کہ ہمیں اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ کہ دیکھیں نا، جس کی ساری کائنات ہے، یہ خوبصورت سا چہرہ بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ طاقتور سے طاقتور انسان بھی کس نے بنایا ہے؟ بڑی سے بڑی پہاڑی بھی، یہ پہاڑ سارے کس نے بنائے؟ طاقت سے طاقتور، خوبصورت سے خوبصورت پرندہ، جانور، شیر، ٹائیگر، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کائنات کا سب سے خوبصورت جو چہرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس نے بنایا؟ تو دل کرتا ہے کہ میں اس رب کو بھی دیکھوں جس نے ان سب کو بنایا۔ تو جس کے دل میں محبت ہوتی ہے پھر پتہ یہ چلے کہ جنت میں تمہیں اللہ کا دیدار، پھر ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے۔ دیدار رب العالمین جو ہے ہمیں چاہیے، تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ بھی اللہ کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا، تم جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے میں مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ ایویں نئی فرید پکار پہ گئی، یار یار دا نام چتار دائے، جنوں یاد کریے او بھی یاد کردہ، سچا کول اے پروردگار دائے۔ قرآن میں ہے نا فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو تو پھر میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو ایفرٹ آپ نے پہلے کرنی ہے، آپ نے اپنا وقت نکالنا ہے، آپ نے اپنی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں گی۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں محبت کو محبت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دل سے محبوب کے سوا تمام چیزوں کو دور کر دیتی ہے۔ جب کسی سی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دل سے پھر ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں سے بھی محبت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر یہ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں کہ وہ قاری صاحب میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور اس نے دیکھے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو آپ نے اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا کہ وہ آپ کی عزت کرے، کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اللہ نے تو بدلہ دے دینا اچھا، اور اگر بندوں کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پھر تو آپ دل لے کے بیٹھ جائیں گے۔ میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، میٹھا میوہ بیری دیوے، بیر جو ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں نا، تے میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے۔ اس کو پتھر مارتے ہیں لوگ، پھر بھی وہ کیا کرتی ہے؟ اوپر سے اینٹ پھینک دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ وہ بیر پھینکتی ہے، ادھر سے پتھر جاتا ہے وہاں سے بیر آتا ہے۔ میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیریدہ ویکھ محمد، صبر بیریدہ ویکھ محمد، نیکیاں کر دی جاوے۔ لوکی وٹے مارنے نے تو بیر دے رہی۔ تو آپ بھی
درخت کو پتہ ہے اللہ نے مجھے کس لیے بنایا ہے، میرے پہ پھل کس لیے لگایا کہ اللہ کی مخلوق کھائیں، تو آپ کو اللہ نے کس لیے بنایا کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے تانے دے رہے ہیں فلاں کی، اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے جو ہے تانوں کا شکار بنایا۔ تو آپ اپنا لوگوں کے برے عمل کی وجہ سے اچھا کام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے اچھے کی وجہ سے وہ برا چھوڑ دیتے، آپ نے ان کے برے کی وجہ سے اپنا اچھا چھوڑ دی۔ تو پھر بیری ساڑھے نال چنگی جت کو عقل بھی نہیں ہے، انسان کے پاس تو عقل ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا، دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی، تو آپ یہی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے نیکی کے کام کو کیا رکھا ہے، جاری رکھا ہے۔ تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو نماز کا کہوں گا، کسی کو دروشی پڑھنے کا کہوں گا، کسی کو حرام سے بچنے کا کہوں گا تو وہ تو میرا مذاق اڑائیں گے۔ میٹھا میوہ بیری دیوے، آپ جو ان سے بات کہہ رہے ہیں وہ نیکی کی ہے، اچھی بات نہیں کہہ رہے۔ تو میٹھا میوہ یعنی کہ بیر لے کے ہم دینا شروع کر دینے، وہ بھی چلو ثواب کا کام ہے، کسی کو کھلائیں گے تو میٹھا میوہ بیری دیوے، پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد، نیکیاں کر دی جاوے۔ یہ محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر نام مراد نہیں ہے، یہ ایک صوفی شاعر گزرے ہیں، یہ ان کا شعر ہے، ان کا نام ہے اندر۔ تو آپ نے بھی اب کیا کرنا ہے، پتھر کھانا شروع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پتھر کھانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں جو ہے پتھروں کی طرح ہی لگتی ہیں نا، آگے پتھر تو لگتا ہے، زخم ہوتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ہفتے 10 دن بعد، لیکن جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ کبھی کبھی زندگی بھر یاد رہتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کبھی کسی کو کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ کو کسی نے نیکی کا کوئی کام کا ہے تو کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چلو جاؤ تم اپنا کام کرو۔ جیسے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو آپ کو بھی لوگ پتھر نہ ماریں، مطلب کہ تانے، تو آپ بھی کسی کو نہ ماریں۔ بھائی بھائی کو کہہ دیتا ہے یا بہن کہہ دیتی ہے جاؤ تم اتنی نیک آئی، اپنا کرو کام، میں خود ہی پڑھ لوں گا، اس طرح نہیں کہنا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے مجھے کسی چیز کا عذاب نہیں دیا، پس مجھے دوری کا ذلت امیز عذاب نہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ اگر تو نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا نا، اس سے بڑا میرے لیے کوئی عذاب نہیں۔ یعنی اگر بندے کو پتہ چلے کہ اب وہ اپنے محبوب سے مل نہیں سکتا، اس کے محبوب نے اسے بلاک کر دیا ہے، دنیا کا محبوب جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت اسی طلب میں، اسی خواہش میں، اسی جستجو میں ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی ہم ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے دور ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ان کے متعلق آتا ہے، آپ فرماتے ہیں 10 چیزوں پر عمل کے ذریعے محبت الہی کا حصول ممکن ہے۔ 10 کام کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا جیسے وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں لڑکے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں آج یہ ڈریسنگ تو کر جا، آج پکی بات بن جائے گی، آج اس نے نمبر لے لینا، آج نہیں روکے گی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کیا تو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں 10 چیزوں پر عمل کے ذریعے محبت الہی کا حصول ممکن ہے۔ نمبر 1 فرمایا نوافل پڑھنا۔ کیا کرنا؟ نوافل پڑھنا۔ جیسے فرض ہی نہیں پڑھے جا رہے تو نوافل کیا پڑھے گا؟ تو فرضوں کے بعد نوافل، یہ نہیں کہ فرض چھوڑ کے نوافل شروع کر دینے، فرض بھی پڑھنے ہیں 5 پورے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ نوافل، اشراق کی نماز پڑھیں، صبح تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ اللہ آپ سے
محبت کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے صبح تہجد پڑھی تو بعد میں اس کے بعد جب اٹھے ہیں تو لوگوں کو گالیاں نکالنا شروع ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور کاروبار میں 2 نمبری کرنا شروع کر دیا ہے، حرام مال بھی کھا رہے ہیں۔ پھر نہیں، جب اللہ سے پیار ہو تو پھر کام سارے وہی کرنے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں نا، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تم میرے لیے کیا کر کے لاؤ گے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں اللہ سے مجھے پیار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نفل پڑھنا ہے۔ نمبر 2 خیر خواہی چاہنی ہے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنا ہے، اچھا بولنا ہے، اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، برے سے رکنا ہے، برے سے روکنا ہے، برائی سے بچنا ہے، یہ بھی خیر ہے۔ یعنی کہ ادھروں اچھا کری جا رہے تو ادھروں برا بھی۔ نمبر 3 قرآن سے محبت کرنی، ایسے وضو کر کے اس کو اٹھانا ہے، ایسے چومنا ہے اور سینے کے ساتھ لگانا ہے، اور جب اس کو رکھنے لگنا ہے پڑھ کے، خالی نہیں رکھ دینا، تو دل سے ایسے جدا کرنا ہے کہ کتنی قیمتی چیز دور ہو رہی ہے مجھ سے۔ جیسے کسی کو پتہ چلے کہ تمہارا موبائل جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے بند ہو رہا ہے، تو اس بچے کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی۔ اس سے بھی زیادہ محبت قرآن سے ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر کرنا ہے۔ مصیبت آ گئی ہے، بیمار ہو گئے ہیں، تو اللہ کے حکم پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، جلد باز نہیں ہو جانا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ نمبر 5 اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ ہر معاملے میں کس کے حکم کو ترجیح دینی ہے؟ اللہ کے حکم کو۔ ایک طرف اذان کی آواز آ گئی ہے، نماز کا وقت آ گیا، مطلب یہ ہے، اور دوسری طرف دوست بلا رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم، نماز پڑھنی۔ ایک طرف دوست بلا رہے ہیں اور ایک طرف والدہ بلا رہی ہے، تو اب کس کی طرف جانا ہے؟ والدہ کی طرف۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک طرف دوست بلا رہے ہیں اور ایک طرف بیوی بلا رہی ہے، اب کس کی طرف جانا ہے؟ یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ اسی طرح اور چیزیں۔ نمبر 6 حیا پیدا کرنا ہے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ حیا پیدا کرنا ہے۔ اس پہ میں آپ کو سناؤں، بھوکے لوکی تے ہرس نو گلاں، ہیں خود بھوکے ہیں اور کہتے ہیں یار لالچ ہی ایسی ہے، کیا کرے بندہ، اندر چور چھپا ہوا ہے۔ بھوکے لوکی تے ہرس نو گلاں، سواد نہ جاوے تے نفس نو گلاں، کر سب بس نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں، کیا کریں، لیکن چسکا خود لگا ہوا ہے حرام کام کرنے کا، پلاننگ کر کے خود جو ہے نا سب کچھ کر رہے ہیں۔ بھوکے لوکی تے ہرس نو گلاں، سواد نہ جاوے تے نفس نو گلاں، نیت ایک کھوٹی تے عمل نو گلاں۔ اتنا عمل کر لیا میں نے حج بھی کر لیا، مدینے بھی ہو کے آ گیا، دعا بھی کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تے نیت ہی کھوٹی تے عمل نو گلاں۔ عمل تو تب ٹھیک ہوگا نا جب تیری نیت ہی ٹھیک ہو، تو نیت تو نے خود ٹھیک کرنی ہے۔ نیت کے کس کے اختیار میں ہے؟ بندے کے اختیار میں۔ جب نیت ٹھیک ہو جائے گی تو عمل بھی ٹھیک۔ نیت ٹھیک نہیں کر رہے اور عمل کو باتیں کر رہے ہیں۔ کسی کو کہہ دینا صدقہ دے دے تو اللہ تیری مصیبت ٹال دے گا، تو اب یہ صدقہ دینا ایک عمل ہے، لیکن صدقہ دے کے بھی کام نہیں چلا، کیوں؟ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ ادھر سے سیلفی کھینچ رہی ہے، ادھر سے کھینچ رہی ہے، پورے محلے میں بتانا چودھری صاحب کے گھروں آیا ہے، دیکھ کے رانا صاحب نے بھیجا، ان کو بتا کے آئیں پتہ چلے۔ تے نیت کھوٹی تے عمل نو گلاں، من وچ پلیدی تے حسن نو گلاں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی خوبصورت عورت پہ نظر پڑ گیا تو کہنا ہے وہ خوبصورت اتنی تھی، اب میں نہیں کنٹرول کر سکا، فٹے۔ تو نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات نہیں پڑھے کہ انہوں نے کیسے جو ہے حیا والی زندگی گزاری ہے؟
تو پہلے اس کے دل کے اندر ہی جو ہے نا بے حیائی ہے. من وچ پلیدی تے حسن نو گلاں، میں نہ جاوے تے سجدے نو گلاں. یعنی اندر سے تکبر ختم نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں نماز بھی پڑھی تو کچھ بھی نہیں ہویا. اگر کسی بندے میں غرور اور تکبر ہے تو نماز بھی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنا تکبر جو ہے نا باہر نہیں پھینک کے آئے گا. دیکھو نا، آپ کسی کے پاس جا رہے ہو کوئی چیز لینے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو ادھر آ، اس نے کہنا جا کام کر اپنا جا کے. تو اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو اور تکبر تمہارے اندر دل میں ویسے ہی بھرا ہوا ہے. تم ایسے چودھریوں کی طرح گاڑی سے اتر کے آتے ہو، دروازے کو ٹانگ مارتے ہو، اور ایسے مسجد کے دروازے میں بھی ایسے آتے ہو اور کہتے ہو ادھر لاؤ کرسی ادھر رکھو میں نے بیٹھنا ادھر. مسجد میں بھی کئی لوگ چودھری بن جاتے ہیں آ کے. کچھ تو عاجزی میں آ جاتے ہیں نا مسجد میں آ کے کہ ہم اللہ کے گھر آ گئے ہیں، اللہ کی ساری حکومت ہے، نرم پڑ جاتے ہیں. لیکن کچھ یہاں پہ بھی آ کے کیا کرتے ہیں، اکڑتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ ہے میں نہ جاوے تے سجدے نو گلا. میں سے مراد کیا ہے؟ تکبر، غرور. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا. دریاواں وچ تو رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. جس بندے کے اندر میں ہے بڑے بڑے کام کر لے وہ زیرو ہے. شیطان بھی اس چیز کا شکار ہو گیا تھا. ایک تو اس نے حسد کیا اور دوسرا تکبر. تکبر کب آتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے میں دوسرے سے اچھا ہوں. اور بھائی سفید رنگ کا ہی کالے کو کہے گا نا میں تیرے تو سونا، ایسا تو نہیں کالا کہے گا میں تیرے تو سونا. ٹھیک ہے نا، یہی تو اس کا امتحان ہے. جو سفید ہے اس کا بھی امتحان ہے، جو کالے رنگ کا ہے اس کا بھی امتحان ہے. اس کا امتحان یہ ہے کہ اس کو میں نے یہ رنگ دیا ہے اور یہ اس میں شکر کرتا ہے کہ نہیں. اور سفید رنگ کا یہ امتحان ہے، اس کو میں نے سونا بنایا ہے، دیکھتا ہوں کہ یہ غرور کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑائی سے پیش نہ کرنا شروع ہو جائے. جا تو اپنی شکل دیکھ 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 بھائی کی شکل چیک کر کیسی ہے. تو اس طرح کبھی بھی کسی کو اللہ اگر ناراض ہو گیا نا، ناراض ہو گیا، 1 منٹ کی دیر ہے، 1 منٹ کی، پاؤں پھسلتا ہے، اسکول کے ڈیسک کے ساتھ منہ لگتا ہے اور پھر وہاں پر ٹانکے لگ جاتے ہیں، پھر سارا زیرو ہو گیا نا. تو اس لیے اتنا نہ اکڑنا اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ. ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ. تو یہ والا معاملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے حیا کو پیدا کرنا ہے. ہم کیا شعر پڑھے تھے؟ میں نہ جاوے تے سجدے نو گلاں، انسان نہ بنیا تے مخلوق نو گلاں. خود انسان بن نہیں رہا اور کہہ رہا ہے سارے ہوں انج کر رہے ہیں، ساری مخلوق ہی انج ہو گئی، یہ سارے 2 نمبر ہو گئے ہیں. بس پھر ہوں کی کریے، سانوں بھی ہونا پہ رہا ہے. انسان نہ بنیا تے مخلوق نو گلاں. اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر ہر بندہ یہ سوچے گا کہ پہلے اگلا ٹھیک ہو پھر میں ٹھیک ہوں گا، اس لیے تو ساری دنیا ٹھیک نہیں ہوتی. دودھ والا دیکھو کیوں لوٹ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ سبزی والا لوٹتا ہے. سبزی والا کیوں لوٹ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بل بڑے آ گئے. بجلی والے لوٹ رہے ہیں، بجلی والے بھی لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے اخراجات بڑے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے کو ہی لوٹ رہا ہے. دودھ والا دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہا ہے. سوٹ والا سوٹ کو وہ رنگ اتر بھی جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے بڑا پکا رنگ ہے، 5 سال کی گارنٹی، 2 سال کی گارنٹی. جھوٹھی قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسمیں ایسا تو رنگ ہی نہیں لاتتا. وہ سلائی کرنے سے پہلے پانی میں ڈالتے ہیں نا سیلنگ کرنے کے لیے، اس کے اندر ہی رنگ اتر جاتا ہے. یعنی ایسی قسمیں کھاتے ہیں. آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسے یہ چیز آپ کو دے رہا ہوں جیسے میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں. پریشان نہ ہوں. گھر جا کے دیکھا تو 5-6 سیب جڑے نا خراب. کئی سیب ایسے ہوتے ہیں، کئی پھل ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. دکاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ریڑھی پہ جتنا مال لگا ہے سارا اندر سے کیا ہے،
خراب ہیں. اسٹور کیے ہوتے ہیں نا، ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سب کے اندر نا کیڑا لگ جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے ساری ریڈی پہ جتنا بھی سیب پڑا ہے سب میں کیا لگا ہے؟ کیڑا، اور باہر سامنے سے نظر آ رہا ہے، پھر بھی دھوکہ کر کے لوگوں کو بیچتا جا رہا ہے. تو یہ بیچ تو لے گا لیکن اس کو برکت حاصل نہیں ہوگی. میں نہ جاوے تے سجدے نو گلاں، انسان نہ بنیا تے مخلوق نو گلاں، ہڈ حرامی رچی تے تقدیر نو گلاں. محنت خود نہیں کر رہے، ایفرٹ خود نہیں کر رہے، گھر سے خود نہیں کر رہے، اور کہہ رہے ہیں میری تو تقدیر میں لگتا ہے ایسا لکھا ہے اللہ، میری تو تقدیر ہی بڑی یار بری ہے. کس نے کہا تھا پب جی گیمیں کھیلتے رہو؟ اللہ نے کہا تھا. محنت کی نہیں ہے تم نے. تو ہڈ حرامی رچی تے تقدیر نو گلاں، آکڑ نہ جاوے تے نماز نو گلاں، اکھ دا میلا تے حیا نو گلاں، اکھ دا میلا تے حیا نو گلاں، در در دا منگتا تے رب نو گلاں. یہ جتنی ساری سچویشن بتائی ہے نا، اس کے بعد بندہ آگے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تو میرا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا. اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ میرے ساتھ اتنا کیوں برا ہو رہا ہے؟ اللہ میں نے کیا کیا ہے؟ پیچھے اتنا کچھ تو کر رہا ہے. مخلوق کو تو باتیں کرتا ہے، محنت تو نہیں کرتا، انسان تو نہیں بن رہا، حیا تجھ میں نہیں ہے، اور لالچی تو ہے، نفس کا پجاری تو ہے. جہاں دنیا کی بات ہوتی ہے پہنچ جاتا ہے، اور جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ پہنچتا ہی نہیں ہے. غائب تو وہ ہوتا ہے جو پہنچ جاتا ہے، تو پہنچتا ہی نہیں ہے. یعنی در در پہ جب بندہ بھٹکتا رہتا ہے نا، پھر آ کے اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو کہتا اللہ منو معاف کر دے، آ کے پھر یہ کہہ رہا ہے اللہ تو نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اللہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ اللہ ہمیں ایسی روش سے محفوظ رکھے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی زبان پر شکر کا لفظ ہر ٹائم ہونا چاہیے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح نمبر 7، محبت الہی میں مشقت برداشت کرنا. محبت الہی میں یاد رکھنا جس عبادت میں جتنی مشقت ہوگی نا اس کا مزہ اتنا ہی آتا ہے. جو بغیر مشقت کے آپ عبادت کر رہے ہو نا اس میں اتنا مزہ نہیں آتا. روزہ رکھتے ہو، ہائے پانی بھی بند، انڈا پراٹھا بھی بند، پھر جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے کیا کہتا ہے بندہ؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا. وہ اللہ کو باتیں جو الفاظ ہیں نا وہ دعا وہ بڑی پسند ہے. کیوں ہے؟ مشکل کے بعد جو ہے یہ آپ کام دیکھو. حج کرنے جاتے ہیں بندہ، آپ کو پتہ ہے حج کتنا مشکل ہے؟ اتنا چلنا پڑتا ہے، دھوپ گرمی شدت سب کچھ. ایک مرتبہ بندے کی بس ہو جاتی ہے، لیکن جب سارا حج کر رہا ہے نا واپس بھی آ جاتا ہے، آ کے پھر کہتا ہے اللہ پھر دوبارہ بنائے. یعنی ہمیں مشکل کوئی کام لگتا ہے، جیسے 9th کیا ہوتا ہے دن رات پڑھنا پڑتا ہے. کسی کو کہ دوبارہ پہ کہتے توبہ توبہ توبہ، میں اب تو اس کو دیکھنا نہیں کتاب کو پیچھے کروں. لیکن دیکھو اللہ کی محبت کیسی ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے لیکن جب آپ وہ کام کر جاتے ہو نا آپ کا دل کرتا ہے میں پھر کراں. کیا دل کرتا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے. اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی مزید آگے فرماتے ہیں قلیل پر راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. کیا ہے؟ اور جس کو پراڈو بھی ملی ہے، کوٹھیاں بھی ملی ہیں، وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں اس پہ راضی ہوں. تو یہ کوئی اتنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ ایک بندہ ہے جس کا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. یہ ہے قلیل، تھوڑا، لیکن وہ اس پہ بھی کہتا ہے سونیا میں خوش ہاں دیتا ہوں، تو میں نے جنہ بھی دیتا ہے وعدو ہے. شکر کا لفظ اس کی زبان پر جاری. ایک تو بہت زیادہ بندے کو دیا ہے وہ شکر کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کو دیا ہی نہیں ہے اتنا. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے چیز دے کے بھی چیک کرنا ہے اور چیز لے کے بھی چیک کرنا ہے، چیز کم کر کے بھی چیک کرنا ہے کہ بندے تو کیا کرتا ہے. تو مجھ سے شکوہ کرتا ہے
دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے اختیار میں وہ جب چاہے گا بدل سکتا ہے نظام، اس کے لیے کوئی مشکل ہے آپ کی دیر ہے، آپ بس اللہ سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ کو نہیں پکارے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا سے آخرت کا سفر آسان اور ہلکا ہے۔ کس کے لیے بھلا؟ مومن کے لیے۔ بندہ جو مومن ہے حقیقت میں مسلمان ہے، اس کے لیے دنیا سے آخرت کا سفر کیا ہے؟ آسان ہے، کیونکہ اس کو دنیا سے محبت ہی کوئی نہیں ہوتی، اس لیے آخرت کا سفر اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو جس کو دنیا سے محبت ہو جائے تو پھر آخرت کا سفر اس کے لیے کیا مطلب بھلا؟ پھر اس کی گاڑی جو ہے نا جمپ کھائے گی کبھی پل صراط پہ، کیونکہ دنیا میں جو ہے نا اس نے اپنی گاڑی کو پنکچر لگوا لی ہیں، دنیا کی لالچوں میں کہیں سود کھا کے پنکچر لگا ہوا ہے، کہیں حرام کھا کے، کہیں بے حیائیاں کر کے، وہ جہاں جہاں گاڑی کے ٹائروں کو پنکچر لگا ہوا ہے نا، تو وہ پھر آخرت کا سفر اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ دیکھو ایک بندہ ہے اس نے گاڑی اپنی کھڑی کی ہوئی ہے پیک شیک کر کے، اور اس کو پتہ ہے کہ اب بس تو نے اب گھر جانا ہے، وہ نکالے گا بالکل نہیں، اور فلائٹ فور ہوگی وہ جائے گا۔ اور ایک بندہ یہی گلیوں میں چلاتا پھرے گا، کبھی سامنے گلی میں جا رہا ہے، کبھی اس سے اگلی گلی میں جا رہا ہے، کبھی پیچھے والی گلی میں جا رہا ہے، گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہے، سپیڈ بریکر لگیں گے، جمپ لگیں گے، گاڑی ٹوٹ موٹ جائے گی۔ تو جب گھر جانے کی باری آئے گی تو ممکن ہے رستے میں گاڑی انجن اس کا بند بھی پڑ سکتا ہے۔ تو یہی حال بس بندے کا ہے، دنیا میں جب دل لگ جاتا ہے نا، کبھی وہ بے حیائی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کبھی وہ پیسے کی لالچ میں پڑ جاتا ہے، کبھی حرام کاموں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی بے حیائیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ یہ پنکچر لگ رہے ہیں اس کو، لگتے جا رہے ہیں۔ یہاں تو وہ توبہ کر لے اپلائیڈ فور گاڑی نہیں لے ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کر لے؟ اپلائیڈ فور گاڑی مل سکتی ہے اس کو، کیسے؟ توبہ کر لے اللہ سے کیا کر لے؟ جیسے کہتے ہیں نا پرانے پانڈے دو نویں پانڈے لو ہیں، تو وہ سارے گناہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے اللہ سے معافی مانگ لے، ایسے پرانے پانڈے زیرو ہو جائیں گے بالکل، اور آپ کو نئی بہترین قسم کی گاڑی ملے گی، پھر اس پہ بیٹھ کے آپ گھر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر پل صراط سے بھی آپ ایزیلی گزر جائیں گے، اور قبر کے عذاب سے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کب؟ جب گاڑی آپ کی کیا ہوگی؟ یہ دل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دل آپ کا صحیح ہوگا تو پھر سارے معاملات، اور اگر دل میں اللہ نہیں ہوگا، اب دیکھو نا، اگر دل میں اللہ ہو تو کیا آگ اس کو چھوئے گی؟ نہیں، تو تب ہی آگ چھوئے گی نا جب دل میں اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دل میں کس کو رکھنا ہے؟ تو اللہ تب بھی رہے گا جب آپ دنیا کو نکال دیں گے۔ دنیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اتنے سکون لبنے ہونے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اچھا گھر، اچھی گاڑی جو ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس سے مراد یہ جو غلوف کر جاتے ہیں، اتنا غلوف کر جاتے ہیں کہ دین کی ضروری چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ یہ بھی ایک شعر ہے نا، سچ تے سجنا کوڑا ہوندا، سہنا ہجر وچھوڑا ہوندا، نال دیاں دی خبر جے ہوندی، رزق کدی نہ تھوڑا ہوندا، دو ساواں دی مارے بندہ، ایویں تھاں تھاں چوڑا ہوندا۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ زندگی ایک بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ ہے، پانی کے اوپر بلبلہ آتا ہے اور وہ سیکنڈ بھی مجھے لگتا ہے زیادہ ہے، وہ ٹک ختم۔ وہ بچے بھی پھلاتے ہوتے ہیں نا، غبارے سے بناتے ہیں، وہ کھلونا سا ہے ٹوائز چھوٹا سا، کئی گنز بھی ہیں چھوٹی، اس کو دبائیں تو وہ چھوٹے 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 غبارے بناتا ہے پانی کے، شیمپو کے پانی کے۔ تو وہ زندگی اسی طرح ہے، کبھی بھی آپ کی زندگی جو ہے کیا ہو سکتی ہے، جیسے موم بتی ہے نا، یہ سمجھ لو موم بتی چل رہی ہوتی ہے، ہوا آگے جو کا بند، اسی طرح انسان نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب جس موم بتی نے جل کے زیادہ روشنی دی ہوگی، لوگوں کے لیے آسانی کی ہوگی، اس کی لوگ تعریف کریں گے، اور جو چلتے ہی بند ہو جائے
چلتے ہی بند ہو جائے، کسی نے فائدہ ہی نہیں کوئی دیا۔ تو لوگوں کو کیا دینا ہے؟ فائدہ۔ فائدہ کیسے دیں گے؟ بہن کو مارنا ہے، بھائی سے بدتمیزی کرنی ہے، امی نو اکھاں دکھانی ہے، ٹھیک ہے، اور رشتہ داروں کو گالیاں نکالنی ہیں، اور ہمسائے کی بیل بجا کے بھاگ جانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گلی سے جا رہا ہے تو اوپر سے پانی والا غبارہ اس کے سر پہ مار دینا ہے۔ تو یہ اس طرح آپ لوگوں کو کیا دو گے؟ آسانیاں دو گے۔ یہ آسانی ہے نا؟ کرنے ہیں یہ کام؟ چھوڑ دو وہ کام جن کے برے ہیں انجام۔ تو لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ دیکھو نا، پانی کے بلبلے جیسی زندگی ہے، کبھی بھی جو ہے ختم ہو سکتی ہے۔ مزہ تو اس میں ہے نا کہ آپ نے کسی کی مدد کی اور موت آ گئی ہے۔ سوچو اگر آپ نے کسی کو کوئی بیل بجا کے بھاگے ہیں، پاؤں سلپ ہوا ہے، سر زمین پہ لگا ادھر ہی مار گئے ہیں، تو کیا کہنا لوگوں نے؟ نماز پڑھ کے آ رہا تھا، دوست نے کہنا بیل بجا کے بھجیا سی تو ڈگ پہ مار گیا۔ سوچو ذرا، بہن کو تھپڑ مار کے بھاگی ہو، سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، نیچے دروازے پہ آ کے سر لگا، ادھر ہی ختم۔ کیا کہیں گے سارے؟ بچہ مدرسے کے لیے جا رہا تھا، پاؤں سلپ ہو گیا، کہنا بہن کو مار کے تو بھاگ رہا تھا۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ امی سے بدتمیزی کی ہے، کئی تو گالیاں بھی نکال لیتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور باہر موٹر سائیکل پہ نکلا غصے سے، موٹر سائیکل لگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر ہی مر گیا۔ کیا کہیں گے؟ عمرہ کر کے جا رہا تھا، حج کر کے جا رہا تھا۔ یہی کہیں گے نا کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے جا رہا تھا۔ اس لیے بندہ جب جوان ہوتا ہے نا تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، کہتا دیکھی جائے گی، لیکن جب بندے پہ ایک دم مصیبت آتی ہے نا پھر نہیں دیکھی جاتی، پھر کہتا اللہ کٹ دے، مصیبت کٹ دے، میں کمزور ہوں۔ تو اس لیے امی کو، بھائی کو، بہنوں کو، کسی کو بھی بدتمیزی تڑی چھڑی نہیں لگانی، ٹھیک ہے؟ کیسے رہنا پھر؟ اور جا کے ٹائم سے اپنا یونیفارم کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اچھے سے اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ بندے کے سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں ابھی بول رہا ہوں، ابھی بولتے بولتے سانس رک جائے، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ سانس رک جائے، اور اگر اسی طرح کوئی بندہ گانا گاتے گاتے اس کی سانس رک جائے، کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یار مر جانا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں کب مر جانا، اور پھر بھی تیاری نہیں کر رہے۔ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹیدا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ یہ میری چیز، وہ میرا فلانا، یہ فلانا اس کا، وہ فلانا میرا، سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے چلے جانا۔ اس لیے پیسے کمانے کے پیچھے بھائیوں کو نہیں مارنا، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کسی کو مارنا نہیں ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ رشتہ کرنے کے پیچھے کسی سے ناراض نہیں ہونا، ادھر ہی رہ جانا سب کچھ۔ اگر کسی نے آپ کے پیسے بھی کھا لیے ہیں تو آپ اس کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں، فلانے دیا فلانا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے تو خود ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا بدلہ لے گا قیامت کے دن۔ ہاں، آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ میرے پیسے کوئی نہیں دے رہا، تو مانگنے ضرور ہیں، اس کو یاد کروانا ہے، نہیں دے رہا تو پھر خون خرابے سے، لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو بات ساری یہی ہے، اللہ سے محبت کر لو۔ پھر محبت کیسی کرنی ہے؟ صرف نعرے والی کرنی ہے کہ کام والی کرنی ہے؟ پتہ ہے نا، قاضی اعظم نے کہا تھا کام کام کام۔ کیا کرنا ہے؟ کام کام کام، عمل عمل عمل۔ کیا کرنا ہے؟ علم بہت زیادہ ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستانی عوام کو ہے، عمل نہیں کر رہے۔ پتہ بھی ہے حرام نہیں کھانا پھر بھی کھا رہے ہیں، پتہ ہے حرام نہیں بیچنا پھر بھی بیچ رہے ہیں۔ تو کس چیز کی کمی ہے؟ عمل کی۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب حقیقت میں آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، سچی محبت کی نشانی بتاؤں،
سچی محبت کی نشانی پوچھو، سچی محبت کی نشانی بتاؤں کہ جب کسی کو کسی سے سچی محبت ہو جاتی ہے نا، وہ بندہ خود کہتا ہے کہ قاری صاحب مجھے بتائیں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کروں، پھر مجھے نہیں بتانا پڑتا کہ اللہ ایسے ایسے راضی ہوگا، وہ بندہ خود کہے گا کہ مجھے بتائیں کیسے کیسے ہوگا۔ ایک ہے میں بتا رہا ہوں اور ایک ہے وہ چاہ رہا ہے۔ جب آپ کے دل کے اندر یہ چیز آ گئی ہے نا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں چاہتے ہیں کچھ، تو آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کی نشانی ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ اس سے؟ جیسے کوئی بندے جو ہے نا سائیکل کی ضد کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو وہ پسند ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، اللہ سے، پھر بندے کا دل کرتا ہے میں خانہ کعبہ جاؤں۔ کئی لوگ اس طرح ہیں بچے، وہ اس کے گھر والے مری جا رہے تو کہتے ہیں میں نے مری نہیں جانا، مجھے آپ خانہ کعبہ لے دیں۔ اور کئی بچے ایسے ہیں کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ نہیں جانا، مجھے مری دے دیں بس۔ تو بات کس چیز کی ہے؟ محبت کی۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے انبیاء، سارے اولیاء، ساری مخلوق، پرندے ہیں، وہ جانور ہیں، وہ انسان ہیں، سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ ایک سیکنڈ بھی زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ چاہے تو سب کچھ ختم ہو جائے، اتنی زیادہ طاقت ہے اللہ کے پاس۔ اور اللہ کے پاس پتہ ہے کتنی طاقت ہے؟ پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ اللہ کی طاقت جو ہے وہ لیمیٹڈ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے یہی والا پیکیج لگا لو تو اچھے رہو گے۔ جائز پیکیج لگاؤ گے، وارد پیکیج لگاؤ گے تو آپ کا پیکیج ختم ہو جانا ہے۔ اللہ سے محبت کا پیکیج لگا لو، ان لمیٹڈ آپ کو جی بی ملیں گے، قبر میں بھی آپ کی موجیں فل سگنل آئیں گے، ٹھیک ہے، پل صراط پہ بھی فل سگنل آئیں گے، اگر آپ نے پیکیج اللہ سے صحیح والا لگایا ہو۔ اللہ سے محبت کا جو پیکیج ہے وہ اگر آپ کا پیکیج 100% ٹھیک ہے نا، تو اس کا سگنل نہیں ڈراپ ہوگا، 24 گھنٹے آپ کو قبر میں سروس ملے گی، ہر وقت جو ہے نا ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، قبر بھی آسان ہو جائے گی، پل صراط بھی، حشر بھی، اور آخری فائنل راؤنڈ جب نامہ اعمال تلیں گے تو محبت ہی اللہ سے ہے، تو فرشتے بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے، ترازو بھی کس کا ہے؟ اللہ کا، تو تم بھی کس کے ہو؟ اللہ کے، جنت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی، تو سب کچھ تہاڈا ہی ہے۔ پھر بھی اگر آپ اللہ کو ناراض کرو گے اور کہو گے کہ مجھے تو گیم اچھی لگتی ہے، پھر بھی آپ اللہ کو ناراض کرو، آپ نمازیں چھوڑو، یہ بات اچھی ہے۔ ہاں انسان ہے، کبھی رہ جاتی ہے، نیند، آنکھ نہیں کھلی، ٹھیک ہے، کبھی جان بوجھ کے بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے وہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، مجھ سے غلطی ہوگی، سچے دل سے توبہ کر لو اب میں یہ نہیں کام کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین۔